بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس قسم کے انسان کو، ظالم انسان کو، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہاں کی زندگی میں، دنیا میں جتنے بھی اس نے ظلم و ستم کے معاملات کیے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو یہاں کیا جانے والا ہر ایک ظلم قیامت کے دن وہاں جب انتہائی بھیانک قسم کے حالات ہوں گے اور بہت ہی نازک ترین قسم کی وہ صورتحال ہوگی، اور جب وہاں ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، لیکن دنیا میں کیا جانے والا ایک ظلم وہاں اس ظالم انسان کے سامنے قیامت کے دن بہت سی ظلمتوں اور تاریکیوں اور اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کو وہاں روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو ایسے میں روشنی کی بجائے اگر کوئی اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہوگا تو یہ اس کے لیے بہت ہی بد نصیبی کی بات ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، اس سے قبل ہم ایک اثر پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 489، اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایک بار کسی مسجد میں مسروق اور شتیر بن شکل یہ دونوں جمع ہو گئے، یعنی اتفاقیہ۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ دونوں حضرات آج تو یہاں مسجد میں موجود ہیں۔ تب یہ صورتحال وہاں پیش آئی کہ مسجد میں جو متعدد علمی حلقے موجود تھے، یعنی حلقوں کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں علمی مذاکرہ اور دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے میں جو مشغول تھے، تو چونکہ ان دونوں کا خاص علمی مقام و مرتبہ تھا کہ یہ دونوں حضرات یعنی مسروق اور شتیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، لہذا ان کے اس علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے اب وہاں یہ صورتحال بن گئی کہ لوگ اپنے اپنے حلقوں سے اٹھ کر ان کے سامنے حاضر ہونے لگے۔ تب ان دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ لوگ اپنے حلقوں سے اٹھ کر جو ہمارے پاس چلے آئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سے دین کی کچھ باتیں سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کے سامنے جو کچھ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ اور مسروق نے شتیر کو یوں کہا کہ یا تو آپ کچھ بیان کیجئے یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بیان کروں۔ یوں سوال و جواب کی شکل میں وہاں گفتگو کا آغاز ہوا، اور تب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مسروق نے شتیر کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، هل سمعت عبد اللہ یقول، اے شتیر یہ بتائیے
کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے؟ العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلان یزنیان والفرج یصدق ذلك او یکذب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آگے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، العینان یزنیان، کہ دونوں آنکھیں زنا کیا کرتی ہیں، والیدان یزنیان، اور دونوں ہاتھ بھی زنا کیا کرتے ہیں، والرجلان یزنیان، دونوں پاؤں بھی زنا کیا کرتے ہیں، والفرج یصدق ذلك او یکذب، اور پھر آخر کار انسان کی جو شرمگاہ ہے یا تو وہ اس چیز کو سچا کر دکھاتی ہے یا پھر وہ اس چیز کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ انتہائی نازک ترین معاملہ کہ یہ جو زنا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو کہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کے حق میں، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے اور معاملے کی نزاکت کی جانب یوں متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو، ہر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ زنا بعض اوقات آنکھوں کے ذریعے بھی ہوا کرتا ہے، یعنی حرام چیز کی طرف اگر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے، بد نظری کرے گا تو گویا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ پھر یہ کہ ہاتھوں کے ذریعے بھی زنا ہوا کرتا ہے، یعنی انسان اگر حرام چیز کی جانب دست درازی کرے، اپنا ہاتھ بڑھائے، تو گویا یہ زنا ہے ہاتھوں کے ذریعے۔ اور یہ کہ پاؤں کے ذریعے بھی زنا ہوا کرتا ہے، یعنی اپنے پاؤں سے چل کر کسی ایسے مقام کی جانب جانا اور پیش قدمی کرنا کہ جہاں برائی کے مقصد کی وجہ سے اور برائی کی خاطر انسان اگر کسی جگہ چل کر جا رہا ہو تو یہ پاؤں کے ذریعے زنا ہے۔ اور پھر آخر کار انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ اس چیز کو سچ ثابت کر دیتی ہے یا جھوٹا ثابت کر دیتی ہے، یعنی انسان نے کسی کو دیکھا، حرام کی جانب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا یا اس کی جانب اپنے ہاتھ بڑھائے یا پاؤں کے ذریعے وہ چل کر گیا اور پھر بالآخر اس نے واقعی برائی کا ارتکاب بھی کر ڈالا، تو اب گویا کہ جہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا کہ پہلے اس نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا یا اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا یا پاؤں کے ذریعے چل کر گیا، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس گناہ میں ابتدا سے یہ تمام معاملات شامل ہوں گے کہ اس زنا کی ابتدا ہوئی آنکھوں سے، پھر ہاتھ پاؤں سے وغیرہ وغیرہ، کہ اس نے واقعی اس برائی کا ارتکاب کر لیا ہے، یہ معاملہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن حرام کی جانب اگر اس کی نگاہ اٹھی ہو یا یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر دست درازی کی نوبت بھی آئی ہو یا اپنے پاؤں کے ذریعے پیش قدمی کی نوبت بھی آئی ہو، لیکن اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی برائی ہے، میں کیوں اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کروں،
اور میں کیوں اپنے اللہ کو ناراض کروں؟ یوں یہ خیال اس کے دل میں آیا، اور تب واقعی زنا کے ارتکاب سے وہ باز رہا کہ اس نے اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو اب ابتدا سے اس معاملے کا جو آغاز ہوا تھا کہ آنکھوں سے، پھر ہاتھ پاؤں سے، وغیرہ وغیرہ، گویا وہ تمام گناہ اب ختم ہو گئے۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کو وہ چیزیں جو کہ برائی کی طرف لے جاتی ہوں، جو کہ برائی پر آمادہ کرنے والی چیزیں ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، تم بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب بھی مت جایا کرو، کہ قریب جانے سے بھی گویا کہ منع کر دیا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ تو بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ اور مزید یہ کہ وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جو زنا ہے اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو پکڑ ہوگی اور جو عذاب ہوگا وہ بھی انتہائی بھیانک۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ہی فوری طور پر جو اس کا انجام بد ہوا کرتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، اور یہ کہ معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ انسان انتہائی مہلک اور جان لیوا قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ الغرض برائی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ انسان اگر اس کے قریب جائے گا تو آخر عین ممکن ہے کہ وہ واقعی اس برائی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو سب سے پہلے تذکرہ فرمایا آنکھوں کا کہ العینان یزنیان۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابتدا آنکھوں سے ہوا کرتی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ بطور خاص اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرے ہمیشہ، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ پہلے اہل ایمان کو، مردوں کو، پھر اس کے بعد اگلی ہی آیت میں فوراً اہل ایمان عورتوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے یہ تاکید حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں کہ برائی سے بچا کر رکھیں۔ تو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو پست رکھیں، اور اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جس چیز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ آنکھوں کو پست رکھا جائے، اور بد نظری سے ہمیشہ انسان گریز ہی کیا کرے، کہ ہمیشہ شر کی ابتدا بد نظری سے ہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ مسروق نے شتیر کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آنکھیں بھی زنا کیا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کیا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کیا کرتے ہیں، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ سب کچھ سچ ثابت ہو گیا، یا وہ جھٹلا دیتی ہے، یعنی انسان یا واقعی اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے
اور یا پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس سے باز رہتا ہے۔ کیا آپ نے یہ بات سنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے؟ یعنی یوں سوال و جواب کا یہ انداز۔ فقال نعم وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ، تب جواب میں شتیر نے یوں کہا کہ ہاں میں نے یہ بات ان سے سنی ہے۔ آپ نے درست فرمایا کہ ہم دونوں نے یہ بات سنی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال، هل سمعت عبد اللہ یقول، کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ ما فی القرآن آیت اجمع لحلال وحرام وامر ونہی من هذه الآیہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم میں اور کوئی آیت حلال و حرام اور امر و نہی، یعنی اللہ کی طرف سے جو اوامر ہیں، جو احکام ہیں انسانوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے جو نواہی ہیں کہ جن کاموں سے اللہ کی طرف سے انسانوں کو روکا گیا ہے، تو یہ احکام کہ یہ کام کرو اور یہ نواہی یعنی ان چیزوں سے دور رہو، باز رہو، اور یہ حلال و حرام کے معاملات، قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں حلال و حرام کی باتیں اس قدر بڑے پیمانے پر یکجا کر دی گئی ہوں کہ جس قدر بڑے پیمانے پر اس آیت میں ان چیزوں کو یکجا اور جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید تفصیلی گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔